الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین کرام، سفر المظفر جو کہ اسلامی اور قمری مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے وہ الحمدللہ جاری ہے۔ سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں میں کچھ غلط نظریات اور توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی غلط خیالات اور غلط فہمیوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے معنی کیا ہے۔ تو جب ہم لغت میں صاد فا را اس مادے سے دیکھتے ہیں تو ہم کو 2 لفظ ملتے ہیں، ایک ہے صفر اور دوسرا ہے سفر۔ ان دونوں کے معنی ہے خالی۔ اب سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں اور اس مہینے میں اکثر اہل عرب کے گھر خالی ہوا کرتے تھے، وہ کیونکہ اس سے پہلے کے جو 3 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں میں قتال کرنا ممنوع تھا۔ تو ان 3 مہینوں کے بعد جب سفر کے مہینے میں اجازت ملتی تھی تو اکثر اہل عرب نکل پڑتے تھے، تو ان کے گھر خالی ہوا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ اور سفر کے آگے جو لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی ہر مہینے کے آگے کوئی لفظ لگایا جاتا ہے، جیسے محرم کے آگے الحرام لگایا جاتا ہے، محرم الحرام۔ اسی طرح رجب کے آگے المرجب لگایا جاتا ہے کہ رجب المرجب۔ اسی طرح شعبان کے آگے معظم لگایا جاتا ہے، شعبان المعظم۔ اسی طرح سفر کے آگے جو لفظ لگایا جاتا ہے، ایک تو ہے المظفر اور ایک ہے الخیر، یعنی سفر المظفر اور سفر الخیر اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ تو خیر کے معنی بھلائی ہے اور مظفر کے معنی کامیابی ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے اور بھلائی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ اب لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو اس مہینے کے معنی ہی سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مہینہ منحوس نہیں ہے اور یہ مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے اور کامیابی والا مہینہ ہے۔ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور 13 دن تک بیمار رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 13 دن کو لوگ خاص کر منحوس سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے آفتیں اترتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان 13 دن کو لوگ 13 تیزی سے جانتے ہیں اور 13 تیزی کے نام سے لوگوں میں مشہور ہے۔ اور ان ایام میں لوگ چنے ابال کر کھاتے اور تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض لاحق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور اگر لاحق ہوا تھا تو وہ تاریخ کون سی تھی اور ایام کون سے تھے۔ تو جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض لاحق ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، وہ سفر المظفر کے آخری ایام تھے اور بدھ کا دن تھا، یعنی 4 شنبے کا دن تھا۔ حوالے کے لیے آپ دیکھیں سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مرض کی جو ابتدا ہوئی وہ 4 شنبے سے ہوئی۔ تو جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے کے 13 دن منحوس ہیں، ان کا یہ خیال کرنا درست نہیں ہے اور بالکل غلط ہے۔ دوسرا غلط نظریہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کے آخری 4 شنبے کو آخری بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، یعنی عید سے بھی بڑھ کر اس دن کو مناتے ہیں، اور عورتیں بن سنور کر سیر و تفریح کے لیے جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 شنبے کو، سفر المظفر کے آخری 4 شنبے یعنی بدھ کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت پائی تھی اور آپ سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے 13 دن بیمار رہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آخری 4 شنبے کو آپ کو صحت ملی، تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔
اگر پہلے 13 دن بیمار رہے تو ظاہر سی بات ہے صحت ملنا یا تو 13 تاریخ کو ہوا ہوگا یا 14 کو. لیکن اگر صحت آپ کو آخری بدھ کو مل رہی ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پہلے 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نہیں رہے، بلکہ آخری چہار شنبے سے اور آخری بدھ کے دن سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا ہوئی تھی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت المصطفیٰ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس کی ابتدا آخری چہار شنبے سے ہوئی تھی. تو یہ دونوں باتیں لوگوں میں غلط طریقے سے مشہور ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. تو نہ ہم کو اس مہینے کو منحوس سمجھنا چاہیے اور نہ ہی آخری چہار شنبے کو عید کا دن منانا چاہیے اور نہ ہی اس میں ہم کو خوشی منانی چاہیے. اسی طرح آخری چہار شنبے کو لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں مخصوص طریقے سے کہ بھائی پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھی جائے. تو یاد رکھیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طرح سے آخری چہار شنبے کو لوگ روزہ رکھنا باعث ثواب سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طرح اس مہینے کے بارے میں ایک غلط روایت اور موضوع روایت لوگوں میں مشہور ہے جس کی وجہ سے لوگ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے. وہ موضوع روایت یہ ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے نکلنے کی بشارت دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے نکلنے کی بشارت دینے پر جنت کی بشارت دینے کو کہا ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے. تو یاد رکھیں یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے. اس کے متعلق ہم ایک مستقل ویڈیو بنا چکے ہیں حوالوں کے ساتھ. آپ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو غلط نظریات اور غلط عقائد اور توہمات لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے ہم کو ان سب سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو غلط نظریات سے، غلط خیالات سے اور توہم پرستیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.